اس کا اجر میں آپ سے کیا مانگوں گا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس کا اجر تو میں اللہ کی ذات سے مانگوں گا۔ آپ تو ویڈیو کو لائک بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا اجر کیا دیں گے؟ آج میں ہیپاٹائٹس سی و جگر کے تمام امراض کے سیٹ کے آخری نسخوں کی طرف آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ نسخہ جات آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آئی بٹن میں اس کا لنک دے دوں گا، آپ اسے دیکھ لیجئے گا۔ یہ پورا سیٹ میں نے ہیپاٹائٹس کا بتایا ہے آپ کو، اور یہ پورا سیٹ ہمارے ادارے پر فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے، اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اسے فی سبیل اللہ ہی دیں۔ کسی حکیم کے پاس اگر ایک اچھا نسخہ آ جائے نا، تو وہ اس نسخے کو اپنا رازق سمجھتا ہے، وہ دبا کے رکھتا ہے، وہ کبھی کسی کو نہیں دیتا۔ پھر یہ میری ہمت دیکھ لے کہ آپ کو چلتے ہوئے تمام سیٹ، ترتیب دیے ہوئے تمام سیٹ پوری روانگی کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اس کا اجر میں آپ سے کیا مانگوں گا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس کا اجر تو میں اللہ کی ذات سے مانگوں گا۔ آپ تو ویڈیو کو لائک بھی نہیں کر سکتے، تو اس کا اجر کیا دیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، مطب ہربل کیئر میں خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر حکیم ڈاکٹر متین احمد سمدانی۔ جانتا ہوں آپ کے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے، تو اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے جو سیٹ جگر و ہیپاٹائٹس سی کے آخری دو نسخوں کی طرف۔ ناظرین و حکمہ کرام، آپ نے زہر مورا خطائی جو ہے یہ آپ نے لینا ہے 1 پاؤ نرم لینا ہے۔ آپ جب چیک کریں گے تو وہ ہلکے سبز رنگ کا ہوگا، اور نوخن کے اوپر آپ خراش دیں گے تو وہ خراش آپ کی اس کے اوپر آ جائے گی۔ وہ نرم ٹائپ کا آپ نے زہر مورا خطائی 1 پاؤ لینا ہے، اور ایک جو ہے نا بوتل عرق گلاب کی سہ افشا کی جو ہے نا آپ نے لینی ہے۔ دیتو کمپنی کی لے لیں یا خود نکالیں گے تو بہت ہی اچھا ہے۔ ہم تو خود نکالتے ہیں عرق، سہ افشا خود کرتے ہیں تو بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں، لیکن آپ دیتو کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں یا کسی اور با اعتماد بندے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے زہر مورا خطائی کو کوٹ لینا ہے اور باریک کر لینا ہے، اور جو میدے والی چھاننی ہے اس سے آپ نے چھان لینا ہے، اور 1 پاؤ اس کا وزن کر لینا ہے اور کھرل میں ڈال لینا ہے، اور تھوڑا تھوڑا آپ نے عرق گلاب ڈالتے جانا ہے اور اس کو کھرل کرتے جانا ہے۔ اسی طرح پوری 1 بوتل آپ نے عرق گلاب کی اس میں جو جذب کرا دینی ہے، وہ صلاحیہ بن جائے گا زہر مورا خطائی کا، اور جب وہ خشک ہو جائے تو آپ اسے دوبارہ باریک پیس لیں اور کسی ڈبیا میں اس کو استعمال کر محفوظ فرما لیں۔ اب اس کا طریقہ استعمال بھی سن لیں۔ آپ نے 2 سے 8 رتی تک اس کی خوراک آپ نے دینی ہے۔ جس کے ساتھ دینی ہے وہ 2 چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ نے دینی ہے۔ حکمہ حضرات، یہاں پہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ 2 چیزیں ان کے ساتھ آپ نے دینی ہے۔ ایک چیز ہے ملٹھی کا سفوف، اس کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں چمچی میں ملٹھی کا سفوف ڈالیں، اور اس پہ 2 سے 8 رتی تک عمر کے لحاظ سے آپ کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ڈال کے وہ پانی کے ساتھ آپ اس کو 3 ٹائم کھلا سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ شدید 5 جو ہے، شدید 5 کے ساتھ بھی آپ جو ہے نا اسے کھلا سکتے ہیں۔ 00 سائز کا شدید 5 کا کیپسول بھر لیں اور 2 سے 8 رتی یہ دوائی دیں۔ آپ اس کو شدید 5 کے ساتھ بھی اسے کھلا سکتے ہیں۔ حکمہ کرام، آپ کا سیٹ ہیپاٹائٹس سی و جگر کے تمام امراض وہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ جب آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہوں گے جن کا بیلی روبن جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں، ہر جسم زرد ہو جاتا ہے، وہ ہر طرف دیکھتا ہے تو اس کو زرد نظر آتی ہیں، ہر چیز زرد نظر آتی ہے، تو آپ یہ اکیلا بھی استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی چند دن میں اس کا بیلی روبن جو ہے وہ اپنی لیول سطح پر آ جائے گا، اور یہ تمام نسخہ جات کھلانے سے ہیپاٹائٹس سی LFT کی رپورٹس بھی نل ہونا شروع ہو جاتی ہیں صرف 15 دنوں میں۔ ساتھ میں مریض کی جو غذائیں ہیں وہ آپ اس کی چینج کریں، غذائیں نمک اس کا بالکل بند کر دیں، سرخ مرچ اس کی بالکل بند کر دیں، کالی مرچ کا استعمال کرائیں، اور تمام غدی اعصابی غذائیں جو ہیں اور اعصابی غدی غذائیں یہ استعمال کروائیں، اور جو نمک کی جگہ پر اس کو جو کھار جو ہے وہ پیس کے استعمال کرنے کا کہیں، اور کالی مرچ جو ہے اس کا استعمال کروائیں۔ کدو وغیرہ ہیں یا اس وقت کی مناسبت سے جو سبزیاں جو 5 نمبر یا 6 نمبر میں آتی ہیں وہ استعمال کروائیں، اور انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہی دیکھتے مریض چند دنوں میں آپ کے سامنے ایسے ہوگا کہ آپ بھی اس کو پہچان نہیں سکیں گے۔
اتنا وہ بہتر ہو جائے گا۔ اور نہ حضرات ایک نقطہ اور بھی سن لے، اس کو جو کا دلیا جو ہے وہ آپ نے صبح کے ٹائم ناشتہ اس کا کروانا ہے۔ جو کا دلیا بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ آپ نے جو کا دلیا جو ہے پانی میں ابال لینا ہے۔ جب پانی میں ابل جائے تو اس وقت آپ نے تھوڑا سا دودھ اس میں ملا دینا ہے اور بوائل کر لینا ہے، اور اس میں شہد ڈال کے آپ نے روزانہ صبح اس کا ناشتہ کروانا ہے۔ اور آلو بخارا اور املی یہ دونوں جو ہے نا یہ ملا لیں، اس کا زلال تیار کریں۔ 3 ٹائم آپ نے زلال اس کا پلانا ہے۔ اگر زلال اس کا پلانے سے مریض کو بخار آئے یا زکام آئے، کئی مریضوں کو ٹھنڈی غذائیں جو ہے وہ راس نہیں آتی، تو اس کو زلال پلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آلو بخارا اور املی کا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا نسخہ، یہ سیٹ بڑا ہی اچھا لگا ہوگا، کیونکہ یہ میں اپنے ادارے پر فی سبیل اللہ چلا رہا ہوں اور آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئے اور اچھے سیٹ کے ساتھ، تب تک بندہ نہ چیز کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔